ذکر بھی میں جب اپنا ابتدائیہ دے رہی تھی تو اس میں بھی میں نے سجدے کا ذکر کیا، اور یہ ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ ابراہیمی، اور ایک یہ سجدہ حسینی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. تو اگر نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. سبحان اللہ. اچھا، اور اگر ہم آئیں اب اس کی طرف، نماز قائم کرو، تھوڑا سا سمجھا دیجیے. آج تک ہم اس پہ الجھے ہوئے ہیں کہ نماز ادا کرتے ہیں کہ قائم کرتے ہیں، اور ادا کرنے میں اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ لیکن میں عرض کروں کہ قرآن مجید برہان رشید جب بھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے وہ بڑا کمپریہنسو ہوتا ہے. قرآن مجید برہان رشید جب ہم مفصل کتاب کہتے ہیں اسے، تو قرآن احکامات کا مجموعہ ہے. قرآن میں اشارات ہیں، قرآن میں محکمات ہیں، قرآن میں متشابہات ہیں، قرآن میں مقطعات ہیں. قرآن میں احکامات ہے، اس کی تفصیل ہمیں احادیث نبویہ میں ملتی ہے، اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہمیں سنت محمد مصطفیٰ میں ملتی ہے. بے شک. یہ تین چیزیں مل کر پھر قرآن مفصل بنتا ہے. بے شک. تو اب قرآن قائم کریں. اب قائم کرنے تو کئی معنی ہیں، ڈنڈ بیٹھک لگائے، بانس کے اوپر تیل چڑھائے، نہ جانے کون کون سے ہیں. عربی میں قائم، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جب وقت آ جائے تو پھر میرے طریق پر اللہ کے حضور بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور میری طرح اپنی جبی نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں جھکا دو. صحابہ نے پوچھا کیف نصلی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتائیے یہ قائم ہونے کا حکم آ گیا، اب نماز کس طرح پڑھے؟ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اے میرے صحابہ، تمہیں تردد کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے دیکھتے چلے جاؤ. میں کھڑا ہوتا ہوں، تم کھڑے ہو جاؤ، تمہارا قیام بن جائے گا. میں جھکتا ہوں اس قدر تم جھک جاؤ، تمہارا رکوع بن جائے گا. میں جب یہ نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں جھکاتا ہوں، تم بھی جھکاؤ گے، تمہارا سجدہ بن جائے گا. تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میری اداؤں کو دیکھتے چلے جاؤ. جو میری ادا کو ادا کر لیتا ہے وہ اپنی نمازوں کو نماز ادا بنا لیتا ہے. لہذا نماز قائم کرنے سے مراد ہے کہ حضور کی اداؤں کو، جس طرح آپ نے حضور کی اداؤں کا نام نماز ہے، لیکن جب حضور کی اداؤں کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ہماری نماز بن جاتی ہے. لیکن قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سلام عرض کی، تو آپ نے کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو. یہ 3 دفعہ ہوا، وہ بار بار نماز پڑھ کے واپس آیا اور سلام کیا، کہا دوبارہ نماز پڑھو. تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتا دیجئے کہ کیا مجھ میں خامی اور نقص. تو پھر بتایا کہ تم رکوع کرتے ہوئے اس طرح رکوع کرو کہ جس طرح رکوع کرنے کا حق ہے، اور اس کے بعد قیام ایسے کرو کہ جیسے قیام کرنے کا حق ہے، اور پھر سجدہ ایسے کرو کہ جیسے سجدہ کرنے کا. ہم آج کل جلدی میں 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آتی ہوں، 2 منٹ میں بس نماز پڑھ کے آتا ہوں، ڈم 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 فٹافٹ ہم نے پڑھی. تو آپ کا کیا خیال ہے، ہماری نمازوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہن میری، نماز کے بارے میں جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ سے جس سے راسل گفتگو کی ہے، جو نقطے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مکمل نقطے ہیں. اور اسی طرح سے تمام احادیث میں، مکتب اہل تشیع میں بھی اور مکتب اہل سنت میں بھی متفق علیہ چیز ہے کہ رسول نے کہا جس طرح میری ادائیں دیکھتے جاؤ. تو رسول کو جب اپنے ہی سامنے اپنی ادا نظر نہیں آ رہی، رسول کس طرح تسلیم کرے گا؟ جب رسول تسلیم نہیں کرے گا تو اللہ بھی تسلیم نہیں کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پروردگار نے واضح طور پہ کہہ دیا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میرے نبی جناب ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات میں پروردگار نے اس سے زیادہ کوئی سچا بنایا نہیں، نہ بنائے گا. اعلان کر دیا پروردگار نے جو کچھ ہے میرا نبی ہے. یہ جس طرح نماز پڑھتا ہے اس طرح پڑھتے جاؤ. اور دوسری بات آپ نے کہ نماز قائم کرو. تو ایک میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک نقطہ دینا چاہوں. نماز قائم کرنا تو دنیا میں اہل بیت رسول صحابہ کرام دکھا چکے، لیکن اس کی جو منبع ہے، جو اس کا مرجع ہے، وہ تیروں کی چھاؤں میں امام حسین نے کربلا میں دکھایا نماز کس طرح قائم کی جاتی ہے. انسان اگر صرف سمجھ لے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں اگر دہشت گردی ختم کرنا ہے تو کربلا کو سمجھ لو کہ اتباع رسول، اتباع اولیاء کرام، اتباع اللہ، جو کہتا اللہ کہتا میری سنت پہ عمل کرو. کس طرح کیا جائے، ایک ایک ارکان کو، ایک ایک چیز کو
حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا میں کر کے دکھایا ہے. کربلا کو سمجھ لیجئے, آپ کو پورا دین و اسلام سمجھ میں آ جائے گا. بالکل صحیح. اچھا میں اس یہاں بات کو یہی ایڈ تھوڑا کروں آگے پھر اسی کہ سوال کو آگے لے ہمارے کے جاؤں گی. 4 میں سے 3 خلفائے راشدین کو تو بدترین دہشت گردی کا نشانہ بنایا بے گیا. شک, حضرت عمر بن خطاب نماز قائم کرنے جا رہے ہیں ہاں جی, اور ان کو عین حالت نماز میں حملہ کیا گیا. بالکل. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ سجدے وقت ہیں, لیکن لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں کہ لوگوں اٹھو نماز کے لیے. ایسا کون خلیفہ ہوگا آج؟ بالکل. وہ کوفہ کی گلیوں میں کچے مکان میں رہنے والا وہ بادشاہ مملکت, وہ خلیفۃ الرسول لوگوں کو بلا رہا ہے, نماز قائم کر رہا ہے, اور ایسے ہی گھات لگا کر ہڈن اساسینیشن کے ذریعے بدترین دہشت گردی. حضرت عثمان غنی کو بھی اسی طرح تلاوت قرآن کلام پاک کرتے ہوئے آپ کا خون قرآن پاک پہ گرتا ہے اور شہید کیے جاتے ہیں. اچھا میں سوال اسی کو آپ کے پاس لے کر آؤں گی. یہ جو قیام و سجود کے جو آداب ہیں وہ کہ مرغ کی طرح ٹھونگے نہیں مارو, ایک حدیث مبارکہ کے مطابق, مطلب میں الفاظ استعمال کرنے لگی ہوں کہ آپ ایک جانور کی, کس جانور کا نام لیا تھا ڈاکٹر صاحب, ایک جانور کی مشابہت میں نہ بیٹھو, اس میں تشہد میں بیٹھو تو طریقے سے وقار کے ساتھ بیٹھو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں وہ لے لو, یہ ہے اصل دین. دین اس کا نام نہیں ہے کہ نماز کا نام دین نہیں, قرآن کا نام دین نہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ دین ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا, لے لو اس کو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ, اور جس چیز سے روک دے فَانْتَهُوا, تو اس سے رک جاؤ. اب جو آپ نے قصہ بیان کیا, نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ بھیجا, تو وہاں ان صحابی سے فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. واہ واہ واہ. بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ نماز میں چوری کس طرح ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح رکوع کو کرنے کا حق ہے, اللہ کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہو تو رب کائنات کے سامنے سر جھکا رہے ہو, جس طرح کرنے کا حق ہے اس حق میں چوری کرنا کہ جلد سے جلد, جس طرح بھی آپ نے حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جناب علی نماز کو قائم کرنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں تو پوری رات سجدے میں گزر گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سردیوں کی لمبی راتیں ہیں اور صبح وہ رو رہی ہیں کہ اللہ تیری اتنی چھوٹی رات ہے کہ میری جو ہے 2 رکعتوں میں پوری رات گزر گئی. ان کو اس بات کا گلہ ہوتا تھا, ایسی نماز ادا کرتی تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے میں اس کا جواب دوں. ایک آیت مبارکہ یہ بھی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مشقت کرتے ہو تم دن میں اور تم محنت کرتے ہو, تو سہل عبادت میں تھوڑی سی آسانی بھی تو دی گئی. مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ جب بہت مصروف ہو آدمی, دیکھیں ایک بزنس میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, اب اس نے اس بزنس میٹنگ سے اٹھنا ہے, کوئی بہت امپورٹنٹ کسی شادی بیاہ کے فنکشن میں ہے, اس کے بیٹی کی شادی, نماز کا وقت ہے, وہ نماز بھی نہیں چھوڑ سکتا, کیا حکم ہے اس کے لیے؟ بہن میری میں جناب تمہاری زندگی میں سب سے بڑی بنیاد کیا رکھی ہے خطی مرتبہ نے؟ اس کی اطاعت, اس کا شکر. بے شک دنیا کا کوئی بزنس کر رہے ہو, کوئی کام کر رہے ہو, جو مومن ہے وہ تو آخری وقت دعا کرتے پروردگار کہ موت بھی اس وقت تک نہ آئے کہ اگر وہ وقت نماز ہو گیا میں نماز ادا کر لوں, اس کے بعد میری روح نکال لیجو. بندہ جب تک یہ نہیں سوچے گا کہ میری اس دنیا سے بھاری اس پروردگار کی ذات ہے جس کی ذات واجب کی جو حکم ہے اس کو ادا کرتا جاؤں میں, میرا بزنس ایک طرف, میری زندگی ایک طرف, ہر چیز ایک طرف, اس کی اطاعت ایک طرف. ایک مومن جو ہوتا ہے نا مسلمان, وہ اپنی میٹنگ کو اسکیجول کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹائم آف دا صلاۃ, اس لیے کہ ٹائم مینجمنٹ کا بہترین نظام اللہ نے 5 گانہ نمازوں میں عطا کر دیا ہے ہمیں. لہٰذا اگر کوئی ایسی یونیک سچویشن پیش آ جائے تو نماز کچھ ایسی ہوتی ہے جن کا وقت بڑا قلیل ہوتا ہے, ورنہ نمازوں کا وقت بڑا وسیع ہوتا ہے, وہ اپنی نماز ضرور ادا کرے. میٹنگ ہوتی رہیں گی, لیکن جس رب نے رزق دیا ہے, جس رب نے میٹنگ کی صلاحیت دی ہے, جس رب نے آپ کو حسن اور جمال دیا ہے, تو آپ اس کو یاد نہیں کریں گے تو میٹنگ کس طرح آپ کی صحیح ہوگی. اور پھر میں ایک جملے میں آپ نے جو کہا کہ نماز کس طرح ادا کریں, تو میں اس کو سمپلی یہ کہتا ہوں کہ وضو اس طرح کرو جس طرح جوان آدمی کرتا ہے, تو سارے اعضاء آپ کے تر ہو جائیں.
نماز اس طرح پڑھو کہ گویا جس طرح بوڑھا آدمی پڑھتا ارے ہے، واہ، ٹھہر ٹھہر کر، اور دعا اس طرح مانگو جیسا بچہ رو رہا ہو، بچے کی طرح دعا مانگو. تو بس یہ سارا فلسفہ نماز کا اسی میں. بالکل میں آپ سے عرض کروں، مولا کائنات جناب علی بن ابی طالب سے کسی نے پوچھا کہ علی آپ ساری رات میں ایک سجدے سے سر اٹھاتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے کیا جملے کہے تھے کہ میں اپنی رب کی بارگاہ میں یہ سر کو خاک پہ رکھوں اور ایسا ہو کہ میری سجدہ گاہ میرے آنسوؤں سے اس کی بارگاہ میں تر نہ ہو. میں نے کائنات میں کبھی ایسا سجدہ کیا ہی نہیں جو اس کے شکر کے لیے میرے آنکھ سے آنسو نہ نکلے. اپنے نبی کی امت کی بخشش کے لیے میری آنکھ سے آنسو نہ نکلے. بالکل صحیح. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی نماز پڑھے اس کی سجدہ کا آنسو اچھا نہ اب میں نکلے. اپنے سارے سوال آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اوقات زوال کا آپ سے پوچھوں گی، اوقات کار کا، زوال کے اوقات کیا ہوتے ہیں، میں وضو کی آپ سے شرائط کے بارے میں پوچھوں گی، میں آپ سے تیمم کی جو ایک صورتحال اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کے بارے میں کیا، میں ان تینوں چیزوں کو آپ کے سامنے، تاکہ آپ مختصر وقت میں ہمیں زیادہ چیزوں کے بارے میں بتا سکیں. بریک کے لیے ساتھ رکیں گے اور پھر آپ سے ملاقات. خلقي من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد